عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآنی انقلاب۔ سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں اور تاریخ کی صفحات کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، شراب نوشی زینہ کاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راز تھا اور بے حیائی کا غلبہ۔ انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں، تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کھا کر بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا، آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کے حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا، اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا، قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا، اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، تجارت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہباں بن گئے، ظالم و ستمگر عادل اور ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا اور رہنما بن گئے، شرابی اور بدکار زاہد و شب بیدار بن گئے، جو مدعو تھا داعی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامت بن گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں کہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے برپا ہوا، یہ انقلاب قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے برپا ہوا، یہ تبدیلی قرآن کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی، یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے برپا ہوا۔ گرامی قدر احباب، آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا، اس کی کوئی آیت میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف نہیں بدلا، اس کا کوئی زیر، کوئی زبر، کوئی شوشہ نہیں بدلا، لیکن ارے مسلمانوں، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے اور تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے اور تم امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین سے روشنی مانگ رہے ہو، تمہارے سامنے آب شدی کا دریا بہہ رہا ہے، تم قرآن کا دامن تھام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا، جدید دنیا کسی نئے کے نظام میں ہے، ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآنی نظام پیش کرو۔ افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سانپ بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے فائدے کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ شاعر کہتا ہے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے، یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہونا
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے سمجھنے اور سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.